الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے سامنے یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ حکم شرعی جو ہے اپنے سبب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اپنی علت سے ثابت ہوتا ہے اور شرط کے پائے جانے کے وقت پایا جاتا ہے۔ پھر اس کو بیان کیا گیا کہ جب کہیں پر سبب علت کے ساتھ جمع ہو جائے کسی حکم کے اندر، تو ایسی صورت میں جو ہے حکم کی اسناد جو ہے وہ کی جائے گی علت کی طرف، اور اگر کہیں پر جو ہے متعذر ہو جائے عمل کرنا تو ایسی صورت میں پھر سبب کی طرف نسبت کرتے ہوئے حکم کو ثابت کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ ایسی مثالیں بھی ذکر کی گئیں جہاں پر حکم کی جو نسبت ہے وہ سبب کی طرف کی گئی، جیسا کہ جانور کو چلانا اور ہانکنا، یہ کیا ہے؟ سبب کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی۔ اس کے بعد یہاں سے پھر بیان فرماتے ہیں کہ ایک چیز اور کہ کبھی کبھی جو ہوتا ہے وہ سبب جو ہوتا ہے وہ سبب کو ہی اس کے علت کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے، کبھی کبھی سبب کو علت کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے، کیونکہ علت پر حقیقتاً علت پر جو ہے وہ اطلاع و آگاہی کیا ہوتی ہے؟ متعذر ہوا کرتی ہے۔ حقیقتاً علت پر اطلاع اور آگاہی متعذر ہوا کرتی ہے، حقیقتاً علت پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، تو سبب ہی کو ہم کیا مان لیتے ہیں؟ وہی علت کے قائم مقام مان کر کے حکم ثابت کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے کہ نوم کامل، سونا پورے طور پر، یہ سونا جو ہے اسی کو ہم نے جو ہے نوم کو ہم نے وضو توڑنے کے سبب کے قائم مقام مان لیا، اور استرخاء مفاصل کا یہ ایک سبب ہے کیونکہ اس میں اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، حالانکہ اصل جو ہے وضو ٹوٹنے کا جو اصل جو ہے جو علت ہے وہ کیا ہے؟ ری ہوا وغیرہ کا خارج ہونا، لیکن یہ ایسی چیز ہے جس پر اطلاع و آگاہی کیا ہے؟ مشکل چیز ہے، انسان کو سونے والے کو پتہ نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں جو سبب تھا جو ہے نوم کامل پایا جانا، اسی کو کیا مان لیا گیا؟ علت کے قائم مقام مان لیا گیا۔ اب انسان سو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا، صحیح ہے نہیں؟ حالانکہ یہ حدث نہیں ہے پورے طور پر، صحیح ہے نہیں؟ اسی طرح خلوت صحیحہ، زوجین کے درمیان خلوت صحیحہ ہو گئی اور اس کے بعد شوہر نے اس کو کیا دے دی؟ طلاق دے دی۔ ایسی صورت میں لزوم مہر بھی لازم ہو جائے گا اس پر، اور عدت بھی لازم ہوگی شوہر کو اس پہ بیوی پر۔ اب کہہ رہے ہیں یہ عدت لازم ہوگی اور کمال مہر لازم ہوگا، حالانکہ جو اصل عدت کا لازم ہونا، کمال مہر کا لازم ہونا، اصل کس سے ہونا چاہیے؟ وتی سے ہونا چاہیے، لیکن زوجین کے وتی کرنے پر اطلاع و آگاہی ہونا یہ ہر کے لیے مشکل کام ہے، ہر ایک کے لیے مشکل کام ہے، کیسے پتہ کرے کہ وتی ہوئی ہے کہ نہ ہوئی؟ لہذا جب دیکھ لیا کہ ان کے درمیان خلوت صحیحہ ہو گئی، کوئی معنی جو نہیں تھا ان کے درمیان، نہ معنی حسی تھا نہ معنی شرعی تھا، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی ان کے لیے وتی کرنے سے، پھر بھی انہوں نے وتی نہیں کی، وہ خلوت صحیحہ پالی گئی، اسے خلوت صحیحہ کو ہی کیا کر دیں گے؟ علت کے قائم مقام کر کے اور حکم کو ثابت کر دیا جائے گا، صحیح ہے؟ اسی طرح جو ہے سفر انسان کرے، شرعی سفر جس میں مسافر بن جاتا ہے، سفر کو جو ہے اصل کیا تھا؟ یہ افطار کرنے کا حکم دیا گیا، سفر میں افطار کر سکتے ہیں، نماز کے قصر کرنے کا حکم دیا گیا، قصر کریں۔ کہہ رہے ہیں کہ اصل کیوں دیا گیا تھا؟ مشقت کی وجہ سے۔ انسان جو سفر کرتا ہے تو سفر میں کیا ہوتی ہیں؟ مشقتیں ہوا کرتی ہیں، تو مشقت کی بنیاد پر اس کے لیے آسانی کو مہیا کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ وہ روزے کو افطار کر سکتا ہے، نمازوں کو قصر کرے۔ اب یہ جو ہے سفر کو جو قائم مقام کر دیا گیا مشقت کے، رخصت کے حق میں، حالانکہ جو ہے یہ مشقت ہونا یہ کوئی ضروری نہیں، بعض لوگ ایسے سفر کرتے ہیں ان کو مشقت ہی نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم مشقت پر اس کی بنیاد رکھتے تو اس میں پتہ چلنا مشکل ہوتا
کہ لوگوں کے بدن، لوگوں کی الگ الگ علامتیں ہوتی ہیں، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے سفر میں، کسی کو نہیں ہو رہی ہے، تو ہم نے مطلق سفر کو کیا کر دیا، اس رخصت کے قائم مقام کر دیا گیا، اور چاہے وہ مشقت ہوتی ہو یا نہ ہو، جو بھی انسان سفر کرے گا شرعی سفر، اس کے لیے حکم صافر ہوگا کہ وہ روزہ نہ رکھنے کی اسے رخصت ہوگی، اور کیا ہوگی، نماز قصر پڑے گا۔ بادشاہ اسلام ہے، اس نے اپنی حکوم سلطنت کا جو ہے چکر لگایا، لوگوں کی نگرانی کرنے کے لیے چکر لگا رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ ہاں لوگ کیسے رہ رہے ہیں، چکر لگاتے لگاتے وہ اپنے حدود میں سے کہا ہے شرعی سفر کے باہر چلا گیا، اور اتنا چکر لگایا اس نے، کہہ رہے ہیں یہاں پر بادشاہ کے لیے بھی یہ لازم ہوگا کہ وہ سفر میں کیا کرے، افطار کر سکتا ہے اور نماز کو قصر کرے، حالانکہ بادشاہ ہو کر کے پریشانی کا تو، مشقت کا تو سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن چونکہ سفر کیا ہے اس نے، تو سفر کو ہی مشقت کے قائم مقام کر دیا گیا، صحیح ہے نہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں کیا، کبھی کبھی سبب کو ہی علت کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ثم السبب قد یقام مقام العلت، پھر سبب کو کبھی علت کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے عند تعذر الاطلاع علی حقیقت العلت، حقیقت علت پر اطلاع و آگاہی کے متعذر ہونے کے وقت، حقیقت علت پر اطلاع و آگاہی کے متعذر ہونے کے وقت کیا ہوتا ہے، سبب کو علت کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے۔ تیسیراً للامر، کس کو، معاملے کو آسان کرنے کے لیے، تیسیراً للامر علی المکلف، مکلف پر معاملے کو آسان کرنے کے لیے، چاہے معاملہ عبادت ہو چاہے وہ معاملہ روزہ ہو، تو کہتے ہیں مکلف پر معاملہ جو ہے احکام کے اعتبار سے، معاملے کو مکلف پر، جو مکلف ہے کون، احکام شریعہ کا، احکام شریعہ کے مکلف پر معاملے کو آسان کرنے کے لیے، وَيَسْقُطُ بِهِ اعتبار العلت، اور حقیقت علت پر اطلاع آگاہی چونکہ متعذر ہے، اس لیے جو ہے اس کے ذریعے سے علت کا اعتبار کیا ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے علت کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے۔ وَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَى السَّبَبِ، اور حکم کی جو بنیاد رکھی جاتی ہے، حکم کا جو دار و مدار کس پر ہوتا ہے، سبب پر ہوا کرتا ہے۔ مثالہ فی الشرعیات، اس کی مثال احکام شریعہ میں یہ ہے، النوم الکامل فإنہ لما اقیم مقام الحدث، نوم کامل جب انسان اتنی حد تک پہنچ جائے کہ وہ استرخاء مفاصل ہو جائے، کہہ رہے ہیں نوم کامل جب اسے حدث کے قائم مقام کر دیا گیا، حالانکہ نوم کامل جو ہے یہ حدث حقیقی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، حکمی ہے، کہہ رہے ہیں جب نوم کامل کو حدث کے قائم مقام کر دیا گیا، سقط اعتبار و حقیقت الحدث، تو حقیقت حدث کا اعتبار کیا ہو جائے گا، اور حقیقت حدث کیا ہے، وہ خروج الریح، اور وہ ہوا وغیرہ کا نکلنا، یہ حقیقی حدث ہے، اس کو کیا کر دیا، اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ اب اگرچہ ہوا خارج نہ ہوئی ہو لیکن سو گیا تو یہاں پر حکم دیں گے کہ وضو ٹوٹ گیا، تو حقیقت حدث کے قائم مقام کر دیا جائے گا، اور حکم کی حقیقت حدث کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ وَيُدَارُ الْانْتِقَاضُ عَلَى كَمَالِ النَّوْمِ، اور وضو ٹوٹنے کا یا جو ہے طہارت کے ٹوٹنے کا حکم دائر کیا جائے گا کمال نیند پر، کس پر، کمال نوم پر، اس لیے کہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اسے حدث ہوا ہی یقینی، حدث حقیقی ہوا ہے لیکن کامل نیند ہو گئی تو اسی بنیاد رکھ دیں گے، صحیح ہے نہیں۔ وَكَذَلِكَ الْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ لَمَّا أُقِيمَتْ مَقَامَ الْوَطِي سَقَطَ اعتبار حقیقت الوطی، اسی طرح سے خلوت صحیحہ، خلوت صحیحہ ہو گئی زوجین کے درمیان، معنی کبھی حصی ہوتا ہے جیسے عورت کو حیض آ رہا ہے، یا معنی طبیعی ہوتا ہے جیسے بیمار ہو گئی، یا معنی شرعی ہوتا ہے جیسے کہ روزہ دار ہے، تو یہ معنی ہونے کی وجہ سے اب خلوت نہیں مان سکتے، خلوت نہیں، معنی کوئی نہیں تھا، عورت اور مرد دونوں تنہائی میں ہو گئے، وتی سے کوئی معنی چیز تھی نہیں، پھر بھی اگر اب کہتے ہیں کہ وہاں پر طلاق دے دی تو اس پر کیا ہوگا، عدت لازم ہو گئی اور شوہر پر مہر لازم ہو جائے گا، حالانکہ حقیقت وتی پر اطلاع آگاہی کیا ہے، مشکل ہے، کیسے لوگ جان پائیں گے اس نے وتی کی ہے نہیں، کیونکہ کوئی تو رہتا نہیں ہے، ایسے بچے کے سامنے نہیں کر سکتے جو کیا ہو، جانکار ہو، تو اب یہاں پر حقیقت وتی پر مطلع ہونا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کیا کہیں گے، خلوت صحیحہ ہو گئی، اسی کو قائم مقام کر دیا جائے گا اس کے، اور اس پہ کمال مہر کا حکم لازم کر دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ الْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ لَمَّا أُقِيمَتْ مَقَامَ الْوَطِي، اسی طرح خلوت صحیحہ کو جب مقام وطی کے
کیا کر دیا گیا؟ قائم مقام کر دیا گیا. سقط اعتبار و حقیقت الوتی، تو حقیقت وتی کا اعتبار ساقط ہو جائے گا. فیدار الحکم علی صحت الخلوتی فی حق کمال المہر، تو حکم جو ہے، حکم کا دار و مدار رکھا جائے گا، حکم لگایا جائے گا خلوت صحیحہ پر، فی حق کمال المہر، کمال مہر کے حق میں، ولزوم العدتی، اور عورت پر عدت کے لازم ہونے کے حق میں. کب؟ جبکہ یہ طلاق دے دے. صحیح ہے نہیں؟ وَكَذَلِكَ السَّفَرُ، سفر میں انسان کو کیا ہوتا ہے؟ رخصت ہوتی ہے، روزہ رکھے نہ رکھے، اور نماز کو قصر کرنا ہوتا ہے. لیکن سفر کون سا ہونا چاہیے؟ جہاں پر مسافر ہونا چاہیے. صحیح ہے نہیں؟ اس میں یہ نہیں کہ بھائی نیک آدمی سفر کرے گا تو اسی چور جا رہا چوری کرنے تو سب کا مانا جائے. صحیح ہے نہیں؟ کہہ رہے ہیں اسی طرح سفر، جب سفر کو مشقت کے قائم مقام کر دیا گیا رخصت کے حق میں، رخصت دی گئی، مشقت ہوتی ہے سفروں میں. کہتے ہیں کہ جب سفر کو مشقت کے قائم مقام کر دیا گیا رخصت کے حق میں، سقط اعتبار و حقیقت المشقت، تو حقیقت مشقت کا اعتبار کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. اب یہ نہیں کوئی جنرل ڈبے میں ہی جائے تبھی مشقت ہوگی، اے سی میں بھی جا رہا ہے تب بھی اس کو حکم کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. اے سی ڈبے میں بھی کیا کرے گا؟ رخصت ہے اس کے لیے، روزہ رکھے، ہاں فلائٹ سے جائے تب بھی جو ہے رخصت ہے. اسی طرح سفر کو جب مشقت کے قائم مقام کر دیا گیا رخصت کے حق میں تو حقیقت مشقت کا اعتبار ساقط ہو جائے گا. وَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَى نَفْسِ السَّفَرِ، اور حکم یعنی کیا حکم؟ یعنی قصر کرنا اور روزہ کا افطار کرنا. صحیح ہے نہیں؟ اب یہ نہیں کہ بھائی کرنا ہی ہوگا افطار، ارے بھائی روزہ رکھ لیں اچھا ہی کام ہے، تو اب کو اگر نہیں روزہ افطار ہی کروں گا. تو کہہ رہے ہیں کہ اس حکم جو ہے حکم قصر اور افطار کو حکم کو دائر کر دیا جائے گا نفس سفر پر. صحیح ہے نہیں؟ بعض ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں جو ہے روزہ رکھنا بھی مشقت ہوتا ہے، روزہ نہ رکھنا بھی مشقت ہوتا ہے. انسان جو ہے مل تو رہا نہیں کچھ سفر میں کھانے کو، دوسری چیزیں کھا نہیں سکتے، اسٹیشنوں کی حالت خراب ہے. اب کہا کہ چلو یار بھوکا رکھ لوں، روزہ بھی ہو جائے گا اور یہ ٹھیک ٹھاک ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو ایک اعتبار سے ہے آسانی ہے، دوسرے بھوکے بیٹھے ہیں، دوسرے کو بھی مل رہا ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے، تو آرام سے ہو جائے گا. تو حکم کا دار مدار رکھا جائے گا نفس سفر پر. حتی ان السلطان لو طاف فی اطراف مملکتی، یہاں تک کہ بادشاہ نے اپنی مملکت، اپنی حکومت کے اطراف میں چکر لگایا. کس نے؟ سواری پر چکر لگا رہا ہے، اچھی عالی شان بادشاہ ہے تو سواری بھی اچھی ہوگی. اب وہ لگا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کے کیا ذریعے؟ مقدار سفر کا قصد و ارادہ. اس کا مقدار سفر کا قصد و ارادہ نہیں ہے تو وہاں پر کیا ہوگی؟ نہ تو اس سے رخصت ہوگی اور نہ ہی اس پہ نماز قصر ہوگی. اس لیے مقدار سفر کا ارادہ، مثلا وہ 92 کلومیٹر سے آگے جانا چاہتا ہے، دیکھنے رعایا کو کیسی چڑھ رہی ہے، اب وہ عالی شان سواری پر گیا تو کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی کیا کرے گا؟ وہ قصر کرے گا. حالانکہ بادشاہ سے اس تو مشقت کا جو ہے گمان بھی نہیں ہو سکتا ہے آج کے بادشاہ. حتی ان السلطان لو طاف فی اطراف مملکتی، یہاں تک کہ بادشاہ نے اگر اپنی مملکت کے اطراف میں چکر لگایا، یقصد بھی مقدار سفر، اور اس حال میں کہ وہ اس کے ذریعے سفر کی مقدار کا قصد و ارادہ کرتا ہے، کان لہ الرخصۃ فی الافطار والقصر، تو اس کے لیے کیا ہوگی؟ افطار اور قصر میں کیا ہوگی؟ رخصت ہوگی. صحیح ہے نہیں؟ تو یہ ہوا کہ کبھی کبھی سبب کو علت کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ علت پر آگاہی کیا ہو جاتی ہے؟ مشکل ہوا کرتی ہے. تو اب ایسی صورت میں سبب پا لیا گیا تو حکم وہیں سے ثابت کر دیا جائے گا. وقد یسمى غیر السببی سببا مجازن، اور کبھی جو ہے غیر سبب کو سبب کہہ دیا جاتا ہے مجازن. کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ غیر سبب کو سبب کہہ دیا جاتا ہے مجازن، حالانکہ وہ سبب ہوتا نہیں ہے. وہ سبب، حالانکہ دیکھیے سبب اور مسبب میں تنافی نہیں ہوتی ہے، سبب و مسبب ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. اب بتائیے کفارہ یمین کہا جاتا ہے. کفارہ یمین، قسم کھا لی، کفارہ کہاں سے دے گا؟ اصل تو کفارے کا سبب کیا ہے؟ ہنس ہے، قسم کو توڑنا. یمین رکھے ہوئے ہیں میں اس کے گھر میں نہیں جاؤں گا، نہ جائیں، جب تک نہیں جا رہا ہے تو یمین تو برقرار ہے، کفارہ کہاں سے لازم ہوگا؟ جب توڑے گا تب کفارہ آئے گا. تو کفارہ یمین کہہ دیا جاتا ہے.
یمین کفارہ کب آئے گا؟ توڑنے جائے گا۔ انسان جب تک اپنی قسم پر برقرار ہے تو کفارہ کہاں سے لازم آئے گا؟ تو دیکھیے سبب نہیں ہے یہ، لیکن اس کو کیا کہہ دیا گیا؟ کفارہ یمین کہہ دیا جاتا ہے۔ یمین قسم کھا لی، بلکہ کیا ہے سبب؟ ہنس ہے، توڑنا، توڑے گا تو کفارہ لازم آئے گا۔ اپنی اس قسم پر برقرار ہے تو کہاں سے لازم آئے گا؟ حالانکہ سبب اور مسبب میں کیا ہوتی؟ تنافی نہیں ہوتی، حالانکہ ان دونوں میں تنافی ہے۔ جب تک یمین اپنے حال پر برقرار ہے کفارہ لازم نہیں آ سکتا، اور جب کفارہ آ جائے گا تو یمین باقی نہیں رہے گی۔ یمین جیسے ہی ٹوٹے گی ہنس ہو جائے گا، کفارہ لازم ہو جائے گا، اور جب تک یمین اپنے حال پر لازم ہے کفارہ نہیں آئے گا۔ صحیح ہے نہیں؟ تو یہ غیر سبب کو سبب بنا دیا جاتا مجازن۔ اسی طرح جو ہے تعلیق بالشرط، تعلیق بالشرط کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ شرط کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تعلیق بالشرط یہ کیا ہے؟ سبب ہے۔ حالانکہ تعلیق بالشرط کیا ہوتی ہے؟ حکم کا سبب نہیں ہوتی ہے۔ جب تک تعلیق پائی جا رہی ہے حکم نہیں لاگو ہوتا۔ ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہو تو تجھے طلاق، تو طلاق کب تک نہیں ہوگی؟ جب تک ان دخلت الدار نہیں ہوگا۔ انت طالق کب تک نہیں ہوگا؟ جب تک تعلق ہے۔ انت طالق ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ تعلق کیا ہے؟ معلق لگا ہوا ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ اور گھر میں داخل ہو جائے گی تو شرط پالی جائے گی، تو شرط پالی جائے گی، تو یہ تعلیق جب تک ہے معلق کی ہوئے تو شرط نہیں پائی جائے گی۔ صحیح ہے نہیں؟ شرط لگا دی ان دخلت الدار تو کیا جزا نہیں پائی جائے گی، یہ کہہ سکتے ہیں، اور جزا پائی جائے گی تو شرط ختم ہو جائے گی، تو حکم ثابت ہو جائے گا۔ تو کبھی تعلیق کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ تعلیق حکم کو معلق کر دیا جاتا ہے شرط کے ساتھ، حالانکہ شرط لگا ہوئی ہے تو حکم نہیں پایا جا سکتا۔ جیسے کہ طلاق اور عتاق، ان کو سبب کہا جاتا ہے مجازن، حالانکہ سبب اور مسبب میں تنافی نہیں ہوتی، لیکن ان دونوں کے درمیان تنافی ہے۔ ان دخلت الدار فانت طالق، انت طالق ہو ہی نہیں سکتا جب تک دخول دار نہ ہو۔ صحیح ہے نہیں؟ حکم لگا کر دیا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے تعلیق حکم یہ سبب نہیں ہے حقیقت میں، اس لیے کہ حکم تو کیا ہوتا ہے؟ شرط کے پائے جانے کے وقت ثابت ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ اس سے پہلے نہیں۔ جیسے مثلا ان دخلت الدار ہوا تو کیا حکم ثابت ہو جائے گا، طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن جب تک گھر میں داخل نہیں ہوئی ہے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ صحیح ہے نہیں؟ تو اب یہی، اور جب تعلیق اور جب شرط پالی جائے گی تو تعلیق ختم ہو جائے گی۔ شرط پالی گئی، گھر میں داخل ہو گئی تو تعلیق ختم ہو گئی۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کے درمیان تنافی ہے، حالانکہ سبب اور مسبب کے درمیان تنافی نہیں ہوا کرتی ہے۔ سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ سبب کیا ہے؟ تعلیق ہے، اور حکم کیا ہے؟ طلاق عتاق ہے، اور جب طلاق اور عتاق جو پڑ جائے گی تو یہ تعلیق ختم ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی یہ ہے کہ ان کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ مجازن کہہ دیا جاتا ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ جب تک ہم نے کہا ہوا ہے کہ طلاق، ایسے کہے انسان کوئی کہے طلاق ہے تجھے، فوراً پڑ جائے گی، لیکن اگر شرط لگا دی ان دخلت الدار فانت طالق، انت طالق بولتے رہو، نہیں ہوگی طلاق جب تک گھر میں دخول نہ ہو، اور جب گھر میں دخول ہو گیا تو تعلیق ختم ہو جائے گی۔ صحیح ہے نہیں؟ تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ وقد یسمى غیر السببی سببا مجازن، اور کبھی غیر سبب کا نام سبب رکھا جاتا ہے مجازن، کل یمین، جیسا کہ یمین یسمى سببا للکفارہ، جس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ کفارے کا سبب رکھا جاتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِسَبَبٍ فِي الْحَقِيقَةِ، حالانکہ یمین حقیقت میں یہ کفارے کا سبب نہیں ہے۔ یمین کہاں ہے؟ یمین تھوڑی ہے، یمین حقیقت میں کفارے کا سبب نہیں ہے۔ فَإِنَّ السَّبَبَ لَا يُنَافِي وُجُودَ السَّبَبِ، اس لیے کہ سبب تو مسبب کے وجود کے منافی نہیں ہوتا ہے۔ سبب جو ہوتا ہے وہ مسبب کے وجود کے منافی نہیں ہوتا، حالانکہ یمین جو ہے یہ کفارے کے منافی ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہ سبب نہیں کہہ سکتے، لیکن مجازن کہہ دیا گیا۔ صحیح ہے نہیں؟ بس کہہ رہے ہیں سبب جو ہے مسبب کے وجود کے منافی نہیں ہوتا ہے۔ والیمین ینافی وجود الوجوب الکفارتی، اور یمین، حالانکہ یمین جو ہے کفارے کے وجوب کے منافی ہوتی ہے۔ یمین جو ہے کفارے کے وجوب کے، جب تک یمین اپنے حال پہ برقرار ہے کفارہ نہیں ہو سکتا، اور جب کفارہ ہو جائے گا تو یمین نہیں رہے گی۔ فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَجِبُ بِالْحِنْسِ، اس لیے کہ کفارہ یہ ہنس سے واجب ہوتا ہے۔
کفارہ یمین کے ٹوٹنے سے واجب ہوتا ہے. وَبِهِ يَنْتَهِي الْيَمِينُ، اور اسی ہنس سے کیا ہو جاتی ہے؟ یمین ختم ہو جاتی ہے. صحیح ہے نہیں؟ وَكَذَلِكَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِالشَّرْطِ، اسی طرح حکم کو معلق کرنا یمین کی طرح، اسی طرح حکم کو معلق کرنا شرط کے ساتھ. حکم کیا تھا؟ طلاق. حکم کیا ہے؟ طلاق. طلاق حکم کو معلق کرنا شرط کے ساتھ، جیسے طلاق اور اطاق. یسمى سببا مجازا، ان کو کیا رکھا جاتا ہے؟ ان کا نام سبب رکھا جاتا ہے مجازا. وَأَنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ فِي الْحَقِيقَةِ، حالانکہ حکم کو معلق کرنا یہ حقیقت میں سبب نہیں ہے. لِأَنَّ الْحُكْمَ، حکم کیا ہے؟ طلاق اور اطاق کا پایا جانا. حکم انما یثبت عند الشرط، اس لیے کہ حکم جو ہے یعنی یہ شرط کے پائے جانے کے وقت، اور شرط کیا پائی گئی؟ دخول دار. صحیح ہے نہیں؟ اس لیے کہ حکم جو ہے یہ ثابت ہو جاتا ہے شرط کے پائے جانے کے وقت، اس سے پہلے نہیں ہوتا ہے. جب انت تعلق نہیں ہوگا، کب تک؟ جب تک دخول دار نہ ہو. اور جب دخول دار ہو گیا تو شرط ختم ہو جائے گی. صحیح ہے نہیں؟ اس لیے کہ شرط اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے. اس لیے کہ حکم یہ ثابت ہوتا ہے شرط کے پائے جانے کے وقت. والتعلیق ينتہی بوجود الشرط، اور تعلیق جو ہوتی ہے وہ شرط کے پائے جانے کے وقت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. تو تعلیق کیا ہے، کسی کو معلق کیا ہے، اور جب شرط پالی جائے گی تو تعلیق ختم ہو جائے گی، اور جب تک تعلیق برقرار ہی ہے تو حکم نہیں پایا جائے گا. تو اس کو سبب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حالانکہ سبب اور مسبب میں منافات نہیں ہوتی ہے. حالانکہ تعلیق میں اور شرط میں کیا ہے؟ جب تعلیق پائی جائے گی تو حکم نہیں، اور جب تعلیق ختم ہو جائے گی تو حکم. تو کہتے ہیں حکم انما یثبت، حکم جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے شرط کے پائے جانے کے. والتعلیق ینتہی بوجود الشرط، اور تعلیق جو ہوتی ہے یہ شرط کے وجود سے کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. فلا یکون سببا، لہذا یہ تعلیق کیا ہوگی؟ یہ سبب نہیں ہوگی. ما وجود التنافی بینہما، حالانکہ کیا ہوتی ہے؟ ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ منافات کے پائے جانے کے باوجود. تو سبب نہیں ہو سکتی، کیونکہ تعلیق میں اور حکم میں کیا ہے؟ منافات ہے. شرط کہتے ہیں، شرط کیسے؟ تعلیق اور شرط میں منافات ہے. جب تک تعلیق ہے تو شرط نہیں پائے، تو کہہ رہے ہیں سبب اور مسبب میں منافات نہیں ہوتی، تو یہ سبب نہیں ہو سکتا. حالانکہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ منافات پائی جا رہی ہے. جب شرط پالی جائے گی تو تعلیق نہیں ہو سکتی، اور جب تک تعلیق ہے نہیں ہو سکتی. تو اب اس کو سبب نہیں کہہ سکتے، دونوں کے درمیان منافات ہے. جب تک انتی دخلتی دار، جب تک انتی تعلق نہیں ہو سکتا جب تک دخول دار نہیں ہوگا، اور جب دخول دار ہو گیا تعلیق ختم ہو جائے گی. صحیح ہے نہیں؟ تو کبھی غیر سبب کا نام کیا رکھ دیا جاتا ہے؟ سبب رکھ دیا جاتا ہے، اور مجازن رکھا جاتا ہے. تو یہ جو ہے اس کے اندر آپ کو بیان کیا گیا، کیا کیا چیزیں بیان کی گئیں کہ جب سبب علت کے ساتھ جمع ہو جائے تو حکم کی بنیاد علت پر رکھی جاتی ہے، اور کبھی متعذر ہونے کے وقت سبب کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، اور کبھی نفس سبب کی بنیاد پر بھی حکم ثابت کیا جاتا ہے، اور کبھی علت پر آگاہی اطلاع کے مشکل ہونے کے وقت حکم کی بنیاد سبب پر رکھی جاتی ہے، اور کبھی جو ہے غیر سبب کا نام بھی. صلو علی الحبیب.